السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز کے دورے پر ہے اور اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کچھ بھی نکلے، لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان اپنے دو عظیم کھلاڑیوں سے اس ٹیسٹ سیریز کے بعد محروم ہو جائے گا۔ یونس خان اور مصباح الحق کے ٹیسٹ کرکٹ کی ان کے کیریئر کی یہ آخری سیریز تھی، آخری میچز وہ کھیل رہے ہیں، لیکن ان دونوں کھلاڑیوں نے جاتے جاتے بھی کئی مثالیں قائم کی ہیں۔ لمبی عمر، بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی فٹنس کو اتنا بہترین بنائے رکھا کہ وہ نوجوان کھلاڑیوں سے بھی زیادہ فٹ نظر آئے، کارکردگی کے میدان میں بھی سب سے آگے نظر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیم کے کام آنے کے لحاظ سے بھی وہ نمایاں نظر آئے۔ اب پاکستان کے آج کے کھلاڑیوں میں فٹنس کلچر کیا ہے، کس طرح سے یہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں، اور ماضی کے کرکٹرز کس طرح سے خود کو فٹ رکھتے تھے جب اتنی زیادہ سہولیات نہیں تھیں لیکن فٹنس بڑے اچھے لیول پر نظر آتی تھی، کامیابیاں بھی بہت تھیں، کامیابیاں آج بھی ہیں، لیکن اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو آج کھلاڑیوں کا کریئر ذرا محدود ہو گیا ہے، ان کے انفٹ ہونے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں ان کے پاس، وہ زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں جس میں ان کو فٹنس مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کے سیشن میں ہم ماضی کے کھلاڑیوں سے ان کے فٹنس روٹین کے حوالے سے، ان کے پریکٹس روٹین کے حوالے سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ فٹ کیسے رہتے تھے۔ اور آج کے اس خصوصی سیشن میں میرے ساتھ موجود ہیں میری بائیں جانب پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر جناب اظہر خان صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب، بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ لگ بھگ کوئی 35 سال سے نوائے وقت کے لیے کرکٹ تبصرہ لکھ رہے ہیں پاکستان کی غیر سرکاری ٹیم کے سرکاری مینیجر جناب چودھری محمد صدیق صاحب۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ میری دائیں جانب موجود ہیں ڈیانا، آپ فٹنس ٹرینر ہیں، اور آج جب ہم یوگا کی بات کرتے ہیں، زمبا کی بات کرتے ہیں، تو اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہ کر رہی ہیں اور لوگوں کو تو یہ فٹ رکھنے کے لیے ٹریننگ تو کرواتی ہیں، لیکن ان سے زیادہ خود فٹ نظر آتی ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا ڈیانا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جی ٹیسٹ آف سپنر اکرم رضا۔ السلام علیکم اکرم صاحب، بہت شکریہ۔ خان صاحب، آپ کیسے فٹ رہتے تھے جی؟ میرا خیال ہے حافظ صاحب کہ یہ فٹنس کا جو کلچر ہے نا، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو یا تو انہیریٹنس میں ملتی ہیں، یا آپ کے انوائرمنٹس جو ہیں گھر میں وہاں سے ملتے ہیں، یا جس کلب میں آپ کھیلتے ہیں وہاں سے آپ کو کچھ چیزیں ملتے ہیں، اور پھر جب آپ پروفیشنلی آپ کسی بھی ٹیم کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں کی جو فٹنس رجیم ہے نا اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئی تھنک کہ آئی واز کوائٹ لکی کہ جو میرے ابتدائی ایام تھے کرکٹ کھیلنے کے، وہ میرے گھر کے قریب started continuously like آپ 3 کلومیٹر رننگ سے سٹارٹ کر لیا، پھر 5 میں آ گیا، پھر آپ 10 میں آ گیا۔ آپ دیکھیے میراتھن رنرز ہے 40 کلومیٹر تک رننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ رکتا نہیں ہے، لیکن ایک پروسیس ہے، اس میں فاسٹر رننگ میں انسان تھک جاتی ہے، لیکن آپ سلو اینڈ اکارڈنگلی اگر اس کے آپ لے کے جائیں اسٹیمنا بلڈ کر کے، آپ تھکتا نہیں ہے۔ ایک دم سے فاسٹ رننگ کر کے پھر آپ سلو ڈاؤن ہو جائیں گے، آپ کا اسٹیمنا بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو جسٹ کیپ اٹ اپ دیٹ تھنگ۔ مطلب اس کا جو بھاگنے کی رفتار ہے وہ آپ کو برقرار رکھنی چاہیے، وہ توڑنی نہیں چاہیے، آہستہ تیز آہستہ توڑنا نہیں چاہیے۔ بیسیکلی یو شوڈ ہیو سرٹن مینٹیننس، ٹھیک ہے، آپ اگر ایک مینٹیننس میں رکھیں گے نا دین یو کین گو لانگر۔ اگر آپ تیز دوڑ کے پھر تھک جائیں گے تو پھر دین یو ول گیٹ ٹائرڈ اینڈ یو کین ناٹ۔ اکرم رضا صاحب، رننگ آج کل کے کرکٹرز کو کم دیکھا جاتا ہے کہ وہ گراؤنڈ میں، حالانکہ مجھے اطلاع ملی کہ مشتاق احمد، حالانکہ وہ کرکٹ نہیں کھیلتے لیکن وہ صبح جو فجر کی بات آپ نے کی ہے، صبح ایل سی سی گراؤنڈ میں رننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کا کرکٹر وہ رننگ کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ کانسیپٹ آج کی کرکٹ پہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ آپ جتنا رننگ کریں گے، جیسے ڈیانا نے بھی بتایا، اظہر خان صاحب نے عمران خان صاحب کی مثال دی ہے، آج کی کرکٹ میں بھی وہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں۔ اگر آپ رننگ کر رہے ہیں تو آپ زیادہ اپنے جو مسلز ہیں وہ زیادہ اچھے ڈیولپ ہو جائیں گے، اور وہ آپ کو کام آئیں گے جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہوں گے۔ آپ سب پہلے تو یہ چیز پلیئر کو دیکھنی پڑے گی، اس کو گول بنانا پڑے گا کہ میں نے کیا اچیو کرنا ہے، اس کے ساتھ یہ بڑی منسلک ہے چیزیں۔ اور جو نیچرل ابیلٹی بھی بہت سارے لوگوں میں، نیچرل ایتھلیٹس جن کو کہتے ہیں وہ ہیں، وہ میں نے دیکھے ہیں بے شمار پاکستان ٹیم میں بھی، پاسٹ میں بھی، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنی رننگ نہیں کرتے جتنی ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے سرٹن ٹائم تک رننگ کرنے کی، کچھ لوگوں کو شاید یہ ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس میں ہر ایک کی باڈی ڈیفرنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے مجھے 40 منٹ کی رننگ کی ضرورت ہو، اور ہو سکتا ہے چودھری صاحب کو صرف 20 منٹ کی رننگ کی ضرورت ہو۔ تو ہمیں یہ بھی چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ کون سی چیزیں سوٹ کرتی ہیں پلیئر کو، جو پہلے لوگوں کی جسمانی ساخت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے۔ اظہر بھائی نے بات بہت اچھی کی عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب کو ضرورت تھی
انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا اور لوگوں کو بھی ساتھ لوگوں نے بھی فالو کرنا شروع کیا. لیکن میں نے اس وقت بھی دیکھا کہ بے شمار لوگ جو ہیں اگر عمران بھائی 7-8 چکر لگاتے تھے تو سٹار پلیئرز جو ہیں وہ 4 چکر کے بعد بیٹھ جاتے تھے. تو اس مطلب یہ ہے کہ عمران بھائی کا گول اور ایم کچھ اور تھا اور دوسروں کا بھی گول اچھا تھا. یہ نہیں کہ وہ بھی ٹیسٹ پلیئر بنے, بڑا اچھا انہوں نے پاکستان کے لیے سرو کیا, لیکن یہ پرسنل جو ہے نا اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں ویک نظر آ رہے ہیں, لوگ کیسے سمجھ رہے ہیں آپ کو, اور آپ کو کتنی ضرورت ہے. جو جس وقت ہم لوگ کھیل رہے تھے اس وقت ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں تھا جم وغیرہ کا. جم بہت کم کرتے تھے, حالانکہ کلب اسٹیڈیم میں تھا لیکن بہت کم لوگ اس کا استعمال کرتے تھے. لیکن باہر ہم لوگ رننگ کرتے تھے. جو مین چیز تھی ہماری, اگر میں اپنی بات کروں تو میری بالنگ تھی. میں جتنی زیادہ بالنگ کر رہا تھا میری اتنی زیادہ فٹنس بہتر ہو رہی تھی. آپ کے بالنگ مسلز ڈیولپ ہوتے رہے, مضبوط ہوتے رہے, اپنے آپ کو وارم اپ کر کے, لوزن اپ کر کے, اس کے بعد اپنا جو جاب کرنا ہے انٹرنیشنل لیول پہ یا ڈومیسٹک لیول پہ وہ زیادہ کرتے تھے. اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ آپ کا اسٹرانگ ہوتا تھا, باڈی آپ کی اسٹرانگ ہوتی تھی, کیونکہ وہ جاب ایسا ہے کہ آپ نے کرنا وہی ہے. رننگ تو نہیں کرنی نا اندر جا کے, صرف آپ نے بالنگ کرنی ہے. ہاں بالنگ کرنی ہے. اس سے پہلے جتنا بھی وارم اپ ہے, جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی آپ کرتے تھے. لیکن آج جو ہے نا, آج چینج ہو گئی ہیں کافی ساری چیزیں جو ہے نا, نظر نہیں آ رہی کہ لوگ جو ہے نا 5 چکر لگا رہے ہیں, 7 چکر لگا رہے ہیں. آج بے شمار بڑے بڑے جو کوچز ٹرینر آ گئے ہیں وہ ڈیفرنٹ ان کا ایک مائنڈ. آج لوگ جس طرح سے فٹ رکھتے ہیں خود کو, وہ لیانا سے بھی پوچھیں گے کہ آج کل کے فٹنس ٹرینڈز کیا ہیں, کیا چل رہی ہیں چیزیں. چودھری محمد صدیق صاحب, محمد الیاس صاحب کے ساتھ آپ اوپننگ کرتے رہے, تو اس کا فٹنس سے کیا تعلق؟ آپ کتنے فٹ تھے اور الیاس صاحب کتنے فٹ تھے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو فٹنس ہے نا, یہ ایک ڈسپلنڈ انسان کو ہونا پڑتا ہے. ہر بندے کی, دیکھیں ہمارا جو ٹائم تھا اس وقت خالی دوڑی ہوتی تھی, یا ڈمبل اٹھا لینا, اس سے یہ بازو موٹے ہو جاتے تھے, بالنگ نہیں ہوتی تھی. تو لہذا لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر جو فٹنس کو, دوڑ کو ہی فٹنس جو ہے نا وہ گنا جاتا ہے. تھوڑی بہت ایکسرسائز ہوتی تھی, اس کے بعد دوڑ کو جو ہے نا وہ فٹنس سمجھا جاتا تھا. عمران کی بات ہو رہی ہے, اس کو بڑا قریب سے دیکھا, 50 سال تو مجھے ہو گئے دیکھتے بھی ہوئے. تو خان صاحب کا ایک شوق تھا, خان صاحب کا ایک شوق تھا کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا, اور کیونکہ وہ فاسٹ بالر تھا لہذا وہ دوڑ کو جو ہے نا فٹنس کے لیول کے اوپر جو ہے نا وہ لاتا تھا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دن میں اس کو گیا لینے کے لیے, تو بارش ہو رہی تھی بہت زیادہ. تو خان صاحب جو تھے وہ کمرے کے اندر نا تو ایکسرسائز بھی کر رہے تھے اور وہ ڈمبل بھی اٹھا رہے تھے, اور دیوار پہ الٹے ہو کے تو وہ جو ہے نا سر کو جو ہے نیچے لگا کے تو وہ ایکسرسائز کر رہے تھے. میں نے کہا یار آپ آج اتنی بارش ہو رہی ہے, آپ ایک دن تو چھوڑ دو, ایک دن چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے. کہتا بات سنو, عمران خان سارے بن جاتے ہیں لیکن سدا عمران خان رہنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں. اور آپ نے دیکھا ہے شن فریکچر ایک دفعہ اس کا ہوا تھا, اور وہ بھی ٹو مچ بالنگ اس نے کی انڈیا کے خلاف. تو وہ حیدرآباد میں وہ پیچ تھا جس میں اس کا پاؤں لگتا رہا, تو اس کو شن فریکچر ہو گیا. ادروائز وہ ساری لائف میں کبھی انفٹ نہیں ہوا, اور یہی وجہ تھی کہ اس کی ایکسرسائز جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. اور وہ بکس پڑھتا تھا, دیکھتا تھا کہ اس کی باڈی کے لیے ایکسرسائز. آپ صرف دوڑ ہی لگاتے تھے آپ اور محمد الیاس؟ چلو دوڑ ہی لگاتے, اس وقت دوڑ بھی کوئی نہیں لگاتا تھا. میں تو نجم سیٹھی کے ساتھ لگاتا رہا ہوں, تو الیاس کا پتہ نہیں کس کے ساتھ لگاتا ہے. اچھا, تو بات ہو رہی تھی فٹنس کی. تو فٹنس ایک کریز ہوتا ہے, کئی لوگوں کو ہوتا ہے, کئیوں کو نہیں ہوتا. اب میں ہوں, صبح 6 بجے اٹھنا ہے اور 7 بجے میں نے گراؤنڈ میں ہونا ہے. باغ جناح میں بھی یہی تھا, 20 سال وہاں بھی کرتے رہے, 16-17 سال ماڈل ٹاؤن پارک میں ہو گئے. تو 7.5 میل کلومیٹر, 10 کلومیٹر, یہ ڈیلی کا جو ہے نا معمول ہے. ہاں, حالانکہ مجھے اس دوران ہارٹ کا بھی پرابلم ہوا, سٹنٹ وغیرہ ڈلے, اور میں اس کو بھی اللہ کے بعد اس کو بھی یہ اپنی ایکسرسائز ہی کہتا ہوں کہ بجائے مجھے ہارٹ اٹیک ہونے کے پتہ چل گیا کہ مجھے پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ بالکل سوئے ہوئے ایک دم اٹھے تو پھر تو اب تو میرا حال اس بات کو 11 سال ہو گئے, تو اب تو ہڈیاں بھی نہیں ہونی تھی. لیکن انسان کو یہ کریز ہوتا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, I'm 73 now, اور ابھی بھی میں, میرا حال کسی کے ساتھ آپ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں اس کو نکال کے دوڑ سکتا ہوں میں. اظہر خان صاحب کے علاوہ آپ سب سے دوڑ سکتے ہیں؟
آپ اپنا پروگرام کریں. نہیں آپ نے کہا جی کہ میں حضرت خان صاحب کے علاوہ سب سے نہیں یہ پتہ کیا ہے, یہ سب چھوڑ گئے ہوئے ہیں کرکٹ, وہ تھوڑا بہت ان ہے اس لیے میں نے ان کا نام نہیں لیا. ہو سکتا ہے وہ میرے جتنے فٹ نہ ہو, لیکن میں نے ایک مثال کے طور پر. لیکن آپ کے ٹائم میں جب آپ کرکٹ کھیلا کرتے تھے بھاگنا ہی سب سے بڑی فٹنس کی نشانی. اس وقت ہوتا ہی بھاگنا تھا, اور آپ کیا کر سکتے تھے جب یہ آئے ہیں, یہ سارا جم کا ایکوپمنٹ آیا, جم کا سٹائل آیا, یہ باغ جنا اس میں اسٹیڈیم میں ہی آیا, وہ مشینیں لگی وہ یہ. اور آپ بلیو کریں خان صاحب اب بھی 10 بار کر لیتے ہیں یہاں سے پکڑ کے نا اوپر, میرا حال ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. 20 کرتا ہے ابھی بھی وہ. تو یہ فٹنس کا, وہ بھی 65 کا ہو گیا ہوا ہے. تو اپنے آپ کو ایک شوق ہوتا ہے فٹ رکھنے کا. اچھا آپ بیمار رننگ ہی ہوتی تھی خان صاحب؟ حافظ صاحب میں بتاؤں کہ 1976 میں جاوید میاں داد سسیکس کی طرف سے کھیلتے تھے. ٹھیک ہے, سسیکس کے بعد جب وہ اپنا سیزن ختم کر کے پاکستان واپس آئے ہیں تو انہوں نے حبیب بینک کی جو کرکٹ کی ٹیم ہے نا, اس میں ایک نیا ٹرینڈ اور ایک نیا ایک ولولہ وہ لے کر آئے, اور وہ تھا ہاؤ ٹو امپروو یور فزیکل فٹنس, کرکٹنگ فزیکل فٹنس. کرکٹنگ فزیکل فٹنس. اچھا اس میں کیا تھا کہ انہوں نے سسیکس میں جو ٹائم گزارا نا اور جو کچھ سیکھا, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنی وارم اپ ایکسرسائز کرتے ہیں نا, تو وارم اپ ایکسرسائز آپ کرکٹنگ وارم اپ ایکسرسائز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اس میں آپ نے چھوٹے کیچز کس طرح کرنے ہیں, لمبے کیچز کس طرح کرنے ہیں, فیلڈنگ کیسے کرنی ہے, ڈائیو کیسے کرنی ہے, آپ نے بالنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے سلپ کیچز کیسے کرنے ہیں. یہ سارے جو تھے نا, انہوں نے جو کچھ بھی وہاں سے سیکھا وہ آ کے ان کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی اپنی حبیب بینک کی ٹیم میں. اور ہی واز ویری سکسیزفل ان گیونگ دس میسج ٹو آل دی پلیئرس کہ اگر آپ یہ, اس سے پہلے کیا ہوتا تھا حافظ صاحب, ٹوٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو, کہ یونیورسٹی سے جب ہم کھیلتے تھے تو جات کے سیدھا بلا پکڑا, 10 منٹ بیٹنگ کی اینڈ اسٹریٹ انٹو دا میچ, نو وارم اپ ایکسرسائز. ٹھیک ہے, اس سے کیا فائدہ ہوا کہ آپ کی جو فٹنس لیول تھی نا وہ فیلڈنگ میں بڑھی, آپ کی جو آبزرویشن تھی آپ اس میں بھی اچھے آپ کو نظر آیا, اور پلس آپ کو پتہ چلا کہ اگر میں بیڈ اینڈ پیڈ فیلڈنگ کر رہا ہوں یا سلپ میں کر رہا ہوں تو آپ کا جو آئی لیول ہے, آپ کی جو اینٹیسپیشن ہے, آپ کی جو انڈیورنس ہے, وہ جو آپ نے ٹریننگ کی ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک وقفہ لے رہے ہیں ناظرین کرام, ہم وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر اپنے ان مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر. اچھا ڈیانا, ان دنوں کس طرح سے فٹنس ٹرینڈز کے ہیں؟ کچھ نئی نئی چیزیں آئی ہیں, لیٹسٹ اکوپمنٹ آتا رہتا ہے, نئی نئی ٹیکنیکس آتی رہتی ہیں جس طرح سے لوگ اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں. ایک تو اسپورٹس کی فٹنس ہے نا, کرکٹر علیحدہ طریقے سے کرتا ہے, ہاکی پلیئر اس کو علیحدہ طریقے سے کرتا ہے, ٹینس والا اس کو علیحدہ طریقے سے کرتا ہے, لیکن عام انسان جو کسی بھی کھیل سے اس کا تعلق نہیں ہے, وہ کس طرح سے فٹ اپنے آپ کو رکھ سکتا ہے؟ ایکچولی if I will go to the back to the like 80s میں اگر آپ چلی جائیں, آئی ایم ناٹ ٹو اولڈ بٹ میں دیکھتے ہوتا تھا جب میں 82 میں فرسٹ کلاس میں جاتا تھا اسکول میں, اس وقت ٹیلی ویژن میں ایروبیکا چلتے ہوتا تھا, لڑکیاں ایروبیکا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے دیکھ کے باقی لوگ بھی گھر میں موومنٹ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, میں بھی ساتھ لگے ہوتا تھا, چھوڑتا تھا. ٹھیک ہے, پھر آج کل کی وہ اسی 80s کے مطابق اگر ہم ابھی کے جائیں تو 2017 میں کافی سارا چیزیں آ چکا ہے. 2001 میں نے زمبا سٹارٹ کیا تھا پاکستان میں. آئی واز اے فائن ایئر. ٹھیک ہے, میں زمبا فٹنس میں نہیں تھا, آئی ڈنٹ گو ٹو امیریکا جسٹ کوالیفائی فار دا زمبا فٹنس, لیکن میں نے ورلڈ ڈانس پرفارمنس کے پورا دنیا میں جتنا بھی ڈانسز ہے اس کے میں نے ڈگری حاصل کیا ہوا 5 سال کے.
ٹھیک ہے. اسی کے حساب سے یہ بھی زمبا بھی ایک پارٹ آف دا ڈانس ورلڈ ڈانس پرفارمنس کی ایک پارٹ تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آج کل جو ورلڈ وائز زمبا بیکم سو مچ فیمس. ایون ان پاکستان میں کافی لوگ جا کے اس کے ڈگری حاصل کر کے آئے ہیں. اس میں کورسز ہوتی ہے 3 months کے کورسز کر کے آئے ہیں, انہوں نے لائسنس حاصل کیا ہوا. کئی لوگ پاکستان میں کروا رہی بھی. ٹھیک ہے. لیکن 3 months کے کورس کر کے اس کے کروانا میرے خیال میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن میں تو خوشی اس بات کی کہ کئی لوگ فٹنس کلبس میں جا کے اپنے آپ کا فٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوتا ہے. بیسکلی انسان اتنا فٹ رہنا چاہے, چونکہ جو فٹنس ہے آپ کے ہیلتھ کی بھی بہت افیکٹ کرتا ہے. اگر آپ فٹ نہ رہے تو آپ کی ہیلتھ نہیں رہتا. ٹھیک. اس پہ کافی سارے بیماریاں آ جاتی ہے. ڈائبٹیز ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ تو نارملی پاکستان میں چلتا ہے بیکاز وی ڈونٹ ہیو سچ اے ویدر. ٹھیک ہے. ہمارا ویدر اتنا گرمی ہے یہاں پر, واٹر کوانٹٹی ہم زیادہ نہیں پیتے ہیں, اینڈ گھر میں بہتر رہتی ہے. جتنا ہمارا ہیلدی کھانا ہے, بڑی فیٹ رچ فوڈس ہے, وہ ہم کھا لیتے ہیں. اف وی ڈونٹ ڈو ایکسرسائز دین وی ول گیٹ ایل. ٹھیک ہے. لیکن جو جتنا جم اب آج کل جو کھلا ہوا, جتنا فٹنس میں لوگوں نے کافی زیادہ اہم دیا ہوا, اس میں یہ کہ میرے بڑی خوشی ہے کافی جو نارمل لوگ ہیں, نارمل خواتین ہیں, مرد ہے, وہ جم میں جا کے تھوڑا جم کر لیتا ہے. وہاں پر پروفیشنل انسٹرکٹرز ہیں. مثلا میں شیپس میں ہوتی ہوں بیسکلی. آئی ایم ورکنگ وتھ شیپس سنس 17 years. 17 years سے میں شیپس میں کام کر رہی ہوں. ہمارا شیپس میں اب جتنا بھی خواتین, جتنا بھی مرد, سب کچھ یہ لوگ آ ہی جاتا ہے. یہ لوگ کافی زیادہ تعریف کر دیتے چونکہ ہم نے مشینری نہیں نئے لگے ہوا وہاں پر. جو ہمارا ٹریڈملز ہے, سائیکلز ہے, باقی سارے جو فٹنس کے تعلق مشینریز ہے وہ بھی ہیلپ کر لیتے ہیں. بیکاز جتنا آپ ایکسرسائز کریں گے, مثلا گھنٹہ ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ نے 1000 کیلوریز برن کر لیا. ٹھیک ہے. پھر آپ گھر میں جا کے 800 to 900 کیلوریز کھا سکیں گے. اگر آپ 1000 کیلوریز برن نہیں کر رہے, آپ 2000 کیلوریز آپ کھاتے جا رہے ہیں, وہ اٹ از ناٹ گونا بی ہیلپ یو آؤٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹرینڈ آج کل چلا ہوا کہ ڈائٹ پلس ایکسرسائز مست ہے. اگر آپ ڈائٹ نہیں کر رہے ہیں, ایکسرسائز آپ کرتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ہیموگلوبن لیول کیا ہے, بی ایم آر کیا ہے. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. یو ہیو ٹو فرسٹ آف آل گو ٹو دا فٹنس ٹیسٹ پرسن ہو کین جسٹ گیو یو ایڈوائس, اینڈ گو ٹو دا نیوٹریشنسٹ. آپ اپنے وزن چیک کر لیجیے. اگر آپ کے وزن 100 kg ہے یا 80 kg ہے, آپ کے اسی کے مطابق آپ کے ڈائٹ پلان بن جاتی ہے. اسی کے مطابق آپ کے فٹنس ٹرینر ایکسرسائز بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے. ٹھیک ہے. بس یہ چیزیں ہیں. اچھا, اس میں آپ کے خیال میں خوراک کا بھی بڑا اہم کردار ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے, وہ کہتا ہے کہ 70% یور کچن اینڈ 30% یور ایکسرسائز. لیکن پاکستان میں خوراک کا کوئی کیا کہنا چاہیے, ڈرنا ہی نہیں چاہیے. یہاں پہ کوئی چیز بھی خالص نہیں ملتی تو آدمی ویسے ہی فٹ رہتا ہے. بیسکلی آج کل کے نا, بیسکلی کہیں خواتین میں جو ہارمونیل ڈس آرڈرز ہوتی ہے وہ کیوں ہوتا ہے. مثلا فرسٹ آف آل دی ڈونٹ ڈو مور ایکٹیویشن. لائک گھر میں بیٹھے ہوتا, آپ کے سرونٹ سے ملازم ہے, آپ کے ایک پانی بھی لے گئے, اگر پینا تو کسی کے آپ نے کہنا پانی لے کے آؤ. آپ کا حرکت نہیں ہے, یو ڈونٹ موو اپ. ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہارمونل ڈس آرڈرس اسی سے ہوتا, خوراک آپ کے خالص نہیں ہے. یہ بات میں آپ کے ساتھ ہوں. ایکچولی جتنا بھی چکنز ہے, جتنا بھی میٹس ہے, ان میں کافی سارا چیز ہارمونز انوالو ہے جو بزنس بنے ہوا. ٹھیک ہے. ہمیں خالص چیزیں ڈھونڈنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں تک دیسی چکن کے بھی انہوں نے تھوڑا سا ڈفرینٹ, ہاں مصری لگا دیتے ہیں نا صاحب. دیسی پہ آ گئے لوگ, بالکل یوں بیٹھ جانا ہے, یوں بیٹھ جانا, اور آدھا گھنٹہ بیٹھنا کون سا مشکل ہے. No, it is not easy actually. While I started doing a yoga, and after that the people started following me, and first day maybe she will get me bored, she don't have that patience. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ڈے اس کی باڈی میں نا تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سمپل ایکسرسائز نہیں ہے. اگر آپ ایک پوسچر میں, آپ ایک آسانہ میں اگر آپ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنا بریتھ کے کنٹرول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جتنا آپ کا بریتھ کنٹرول ہوتا, آپ کے جتنا پورز ہے جو برین کے اندر وہ کھلا جاتے ہیں. اس کے بعد جو آپ اسکن کے اپنے مسلس کے کنٹرول کر سکیں گے. ٹھیک ہے. آپ کے کنسنٹریشن لیول بڑھ جاتی ہے. آپ کے جتنا بھی انٹرنل سسٹم میں جو ڈیمیجز ہوتا ہے, آپ کا جو اٹ از کنیکٹڈ ود یور لیور, ہارٹ, ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہوتا جاتا ہے. جہاں تک ڈائبٹیز ہے, میرے پاس ایسے ڈائبٹک پیشنٹ آیا ہے, وہ ڈاکٹر نے ان کے ریکمینڈ کیا کہ آپ یوگا کر لیجیے. ٹھیک ہے. اس کے ڈائبٹیز
ٹھیک ہو گیا, کنٹرول میں آ گیا, چونکہ دس از ویری تھریٹفل ایکسرسائز. زمبا از کائنڈ آف ایکسرسائز, جب آپ زمبا کرتے ہیں یو ول بی سو ہیپی. اس میں لاتینو ڈانسز ہوتی ہے. آپ آج کل جو بالی ووڈ میں بھی زمبا اسٹارٹ ہوا جو بالی ووڈ میوزک میں ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے چیزیں آپ ڈانس کے تھرو ایکسرسائز ود مارچ کر کے آپ اپنے فیٹس کے جلد سے جلد برن کریں گے. یو ڈونٹ گیٹ برن اینڈ یو ڈونٹ نو, یو ڈونٹ ریئلائز آپ کے 1 گھنٹہ گزر گیا. اچھا, ٹھیک ہے, یہ زمبا میں ہے. زمبا بیسکلی ورلڈ وائز ناؤ بہت فیمس ہے, چونکہ اس میں کافی کیلوریز برن ہو جاتی ہے. اگر وین یو اسٹارٹ ڈوئنگ, اگر کسی کا ڈانس بھی نہ آئے وہ ڈانس بھی سیکھ لیتا. اچھا, ٹھیک ہے, ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں. یہاں تو چھوٹے پکڑے ہوتے ہیں باپوں نے بیسکلی جتنا آپ خوش ہیپی رہیں گے, ٹھیک ہے, آپ کی زندگی اتنا اچھا ہوتا جاتی ہے. بیسکلی ایوری کائنڈ آف ایکسرسائز از گڈ فار یو. اگر آپ سمپل جم کر رہے ہیں یا آپ واک کر رہے ہیں باہر. اچھا, یہ جو زمبا آپ بتا رہی ہیں اس میں بھی مختلف چیزیں جمع ہوتی ہیں, یا مطلب جس طرح سے ایک تو ایکسرسائز ہے نا آپ کی مسلز کے لیے ڈفرینٹ قسم کی ایکسرسائز ہیں, مختلف مسلز کے لیے زمبا میں مختلف چیزیں, فل باڈی ایکسرسائز ہے. اس میں آپ کے ہر قسم کے باڈی کے ہر پارٹس, ہر مسلز استعمال ہوتا ہے. آپ جب ڈانس کرتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں دین یو اسٹارٹ یوٹیلائزنگ ایوری سنگل مسلز. ٹھیک ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں اور پھر وقفے کے بعد آئیں گے اپنے ان معزز مہمانوں سے گفتگو کو فٹنس کے حوالے سے. اچھا, یہ زمبا کی بات کر رہے ہیں, چودھری محمد صدیق صاحب کا دل کر گیا کہ یہ بھی زمبا کریں, یہ مستقبل میں نے اس میں ڈانس کا بھی سنا. اچھا, یوگا میں اور زمبا میں کیا چیزیں اور بھی ایڈ ہوتی رہتی ہیں, جیسا آپ نے بالی ووڈ کا بتایا؟ میں آپ کی بتا دوں, آج کل 1 دن کے میں ویسے ڈانسنگ یوگا کرواتے ہیں. اچھا, مثلا ڈانسنگ یوگا دیٹ از ویری کلوز ٹو بائی کتھک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جب آپ ڈانسنگ یوگا میں چلے جاتے ہیں اس میں آپ کے اسپرچول لیول اور بڑھ جاتی ہے, آپ کا سویٹنگ زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ویسے سمپل یوگا میں بھی کافی سویٹنگ ہوتی ہے. اس میں اگر آپ ایک پورشن میں آپ کرا رہے, آپ کے مسلز ہے نا ٹیون ہو کے آپ کا محسوس ہوتا ہے, دین یو اسٹارٹ گیٹنگ سویٹ. ٹھیک ہے, لیکن آپ ڈانسنگ یوگا میں آپ چلے جائے, ڈانسنگ یوگا میں آپ کا موومنٹ زیادہ ہوتا ہے, دیٹ ول بیکم ہائی لیول آف یوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کے زیادہ سویٹنگ ہو کے آپ کا انٹرنل سسٹم میں آپ کے سول ہے نا, دیٹ روح آپ کے خوش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ان دا زمبا میں ایسے کہ زمبا میں مثلا یو کین میک اٹ اینی کائنڈ آف میوزک, اینی نیشنس. آپ انگلش میوزک لے لیں, اس کے علاوہ انڈین میوزک لے لیں یا اسپینش میوزک لے لیں, جو بھی میوزک میں آپ اپنا زمبا کے اسٹیپ بنا سکتے ہیں. مہدی حسن پہ ہو جائے گا نہیں, اس میں بھی سلو ہو سکتے ہیں. وہ تو لیٹ کے ہی ہوگا, ان کا تو ایک ہوتا ہے, وہ 10 دفعہ کرنا ہوتا ہے, بندہ ویسے ہی رہ جائے. اچھا, اظہر خان صاحب, یہ جو خوراک کی بات کی ہے, آپ اب تو خاصی احتیاط کرتے ہیں کھانے پینے میں, کرکٹنگ ڈیز میں بھی آپ اتنا ہی؟ قطن نہیں, بالکل نہیں. دو دیکھیں, اب سب باڈی جو ہے نا, جب آپ ایک نہایت ٹاپ لیول کی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں یا پروفیشنل ایتھلیٹ ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ اپنی باڈی کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے نا باقاعدہ ایک سیٹ پلان کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر ایز اے کرکٹر میں صبح ہم نے جو ناشتہ کیا ہے, جو مل گیا وہ, ایون کہ آئی گیو یو ون ایگزامپل کہ گورنمنٹ کالج اسلامیہ کالج کا میچ آپ کو پتہ بڑا وہی ایک تاریخی بات ہے پاکستان کے کرکٹ میں. جی, تو ہم میچ کھیلتے تھے سیالکوٹ, لاہور میں بین تھا وہ میچ, لاہور میں نہیں ہو سکتا تھا بیکاز آف سرٹن پولیٹیکل ریزن کہ لڑائی ہو جاتی تھی. تو میں, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, ہمارا ایک دوست کرکٹر تھا نعمان شبیر, ویری فائن کرکٹر, بہت زبردست انسان, اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمتوں میں جگہ دے اور جنت الفردوس میں جگہ دے. میں 19 کا اور 20 کا وہ ابھی بھی روز جم جاتے ہیں, شام کو پڑھ بھی رہے ہیں اور جم بھی کرتے ہیں. یہ ایک ان کو خود ہی شوق پیدا ہو گیا, کیونکہ میں نے بھی کیا ان کے سامنے ہی اور خود بھی لے کے گیا ہوں, تو انوائرمنٹ ویسے ہی دے رہے ہیں کہ تاکہ ان کو ابھی سے ایک ہیبٹ بن جائے. تو یہ چیزیں جو ہے کھانے پینے کی جو ہے نا, ہمیشہ جب ڈیورنگ ڈومیسٹک کرکٹ بھی نا بہت کم کھایا, کیونکہ ایک عادت بنی ہوئی تھی کہ بالنگ کرنی ہے یا بیٹنگ کرنی ہے, کتنی دیر کرنی ہے, کیونکہ فکر اتنا زیادہ ہوتا تھا.
ڈومیسٹک کرکٹ میں اپنی اپنی ڈپارٹمنٹس کے لیے امپورٹنس پتہ تھا گیم کی, گیم کا رول کا پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے, تو اس لیے نا کافی چیزیں جو ہے نا وہ مائنڈ میں رہتی تھی, تو بہت کم چیزیں کھائی جاتی تھیں. اور کچھ عرصہ ہمیں ان کو میرا خیال شاید اس چیز کا ڈیفینیٹلی اویئرنیس ہوگی کہ میرے نا گھٹنے کا تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا, تو اس میں مجھے کسی نے کہہ دیا کہ چائے میں 1 چمچ ٹی اسپون چمچ شہد ڈال کے کھانا, تو 15 سال سے تو میں وہ پی رہا ہوں. اچھا ہاں, تو ضرور ہم گراؤنڈ میں بھی جاتے ہیں, تھوڑی سی واک بھی کرتے ہیں. شاید تو نکل ہی آئے گا. تو اب حالانکہ کبھی کبھی ویٹرن کھیلنے کو کھیلنی پڑتی ہے کسی وقت, کبھی کہتا ہے, تو میں نے مطلب پیچھے اسی لیے بھی یہ فٹنس رہتی ہے کہ آپ گیم کی طرف آپ کی توجہ بھی ہے, اور اگر گراؤنڈ میں آپ آتے جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے میں نہیں سمجھتا کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ پرابلم میں آئے گا. 17 سال یا 20 سال پہلے خواتین میں کیا رجحان تھا, اور آج آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس کی نسبت زیادہ؟ اس کے نسبت بہت زیادہ ہو گیا. جب میں شروع میں جب میں ایکسرسائز کرانا سٹارٹ کیا تھا تب میرے پاس اتنا سارے لوگ نہیں آتا تھا. ابھی تھا میرے پاس 100 آف اسٹوڈنٹس کم ان اے منتھ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ میں تیسرا جنریشن کے ٹرین کر رہی ہوں. جب ان کا پہلے نانی آتا تھا, پھر ان کا بیٹی آتا تھا, ابھی ان کا پوتا آ رہی ہے. ایکچولی یو نو آئی ایم ٹریننگ ود اے 3rd جنریشن. لیکن اس وقت فٹنس کے اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئے ہیں. لیکن یہ تو ایک خوشی کے بات ہے, چونکہ ہمیں اس کے بڑھانا چاہیے, لوگوں کا موٹیویٹ کرنا چاہیے, چونکہ جتنا آپ کا میٹابولزم فاسٹ ہوتی ہے آپ کا زندگی اتنا ایزی ہو جاتا ہے. آپ جتنا آپ لیزی ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں گے آپ کا میٹابولزم سلو رہیں گی, آپ کا ہیلتھ صحیح نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا خان حالانکہ جتنی فیسلٹیز اب آ گئی ہیں پہلے یہ بالکل نہیں تھی, لیکن لوگوں کو پھر وہی بات آتی ہے, شوق کی بات اور رجحان کی بات ہوتی ہے. خود ایک کرنے والے کی شوق ہے کہ وہ کس حد تک خود کو فٹ کرنا چاہتا, رکھنا چاہتا ہے. کرم رضا صاحب بہت شکریہ, ڈیانا آپ کا بہت شکریہ, چودھری محمد صدیق صاحب, افضل خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی فٹنس کے حوالے سے, اپنے خوراک کے حوالے سے اور اپنے ٹریننگ معمول کے حوالے سے. یقیناً یہ ان کا برسوں کا تجربہ ہے اس میں, اور اگر آج کا نوجوان, آج کا کریکٹر, بالخصوص اگر کوئی سپورٹس مین نہیں بھی ہے, آج کا نوجوان اگر ان چیزوں کو سنتا ہے, ان باتوں کو سنتا ہے, ان معمولات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے, تو یقیناً وہ ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.